بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راہ گزر آج کی سٹوری ہے ہماری۔ کل جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ سارا واقعہ پرانے زمانوں کی کہانیاں اور ڈراموں کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ ایک میلے سے برقعے میں لپٹی ہوئی عورت ایک بس سٹاپ پر اتری۔ بس چل پڑی۔ وہ عورت اس بس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پرانے زمانے کی کہانیاں اسی طرح سے شروع ہوتی تھیں۔ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ، پر اب بادشاہ کہاں؟ اب تو اپنی ہی کہانیاں ہیں، درباروں اور محلوں میں مقید نہیں، سڑکوں پر بکھری ہوئی۔ اور وہ عورت سڑک پر بھاگی جا رہی ہے۔ بس چوک عبور کر گئی، سگنل سرخ ہو گیا، ٹریفک بند ہو گیا، لیکن عورت بھاگی جا رہی ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور وہ عورت بھاگی جا رہی ہے۔ اب اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ وہ بائیں طرف ٹریفک سے بچتی ہوئی چوک عبور کر رہی ہے۔ اس نے اپنے برقع ہٹایا اور اپنا چہرہ باہر نکالا۔ آخر کار ٹریفک پولیس کے ایک سپاہی نے اسے روک لیا۔ بڑی بی، مرنے کا ارادہ ہے؟ بڑی بی بڑی لجاجت سے بولی، بیٹا مجھے جانے دو، اس بس میں میرا تھیلا رہ گیا ہے۔ راہگیر بھی جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، اماں تمہارا خیال ہے تم بھاگ کر اس بس کو پکڑ لو گی؟ اور کیا کروں بیٹے؟ بڑی اماں کے چہرے پر بے بسی کے گہرے سائے تھے۔ اس نے رحمناک لہجے میں تماشائیوں سے اپیل کی، بیٹوں تم میں سے کوئی بھاگ کر میرا تھیلا لے آئے، بس وہ جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے سپاہی نے کہا، بڑی بی اب صبر کرو، اب کیا ملے گا؟ تمہارے تھیلے میں کیا تھا؟ ایک المونیم کا ڈبہ تھا جس میں میرے بیٹے کا کھانا تھا، 21 بچوں کی قمیضوں اور فراکوں کے لیے کپڑا تھا، میری بہو کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا تھا۔ کسی نے حیران ہو کر پوچھا، اماں تمہارے بیٹے کے 21 بچے ہیں؟ نہیں بیٹا، اس بد نصیب کے تو صرف 9 بچے ہیں۔ 13 بچے میرے بڑے بیٹے کے ہیں جو پچھلے سال فوت ہو گیا تھا، 5 بچے میری بیٹی کے ہیں جو پاگل ہو گئی ہے اور شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، ان میں سے 21 بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے کپڑے بن رہے تھے۔ تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ مائی قسمت کا حال بتاتا ہے، 10 روپے لے کر طوطے کو کاغذ کا ایک ٹکڑا لانے کو کہتا ہے جس میں قسمت کا حال لکھا ہوتا ہے۔ تماشائیوں میں سے کسی نے ہنس کر کہا، اماں تمہارے لڑکے نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ آج تمہاری قسمت میں چوری لکھی ہوئی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ کسی کو بھی ایسی بات نہیں کہتا۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر ایک آنا لے کر وہ کسی کو ایسی بات کہہ دے تو کیا وہ اس کا سر نہ پھاڑ دے گا؟ ٹریفک پولیس کے سپاہی نے کہا، بڑی بی تمہارا لڑکا بڑا امیر ہے جو اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اس کے سامنے یہ نقصان کون سی بڑی بات ہے؟ جاؤ آرام کرو۔ نہیں بیٹا، اسے معلوم ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹ لے گا۔ وہ بیچارہ امیر کہاں ہے؟ 4 روز ہوئے ہیں اس نے اپنا ملیر والا کوارٹر 1,500 روپے میں بیچا ہے۔ بڑی مشکل سے الاٹ ہوا تھا۔ کوارٹر بیچ کر پھر ہم جھوپڑی میں آ بیٹھے ہیں۔ سب قرضہ اتار کر 1,500 روپے میں تھوڑے سے پیسے بچے تھے، کنبے کے لیے کپڑے خریدا تھا۔ ٹریفک پولیس کے سپاہی نے پوچھا، بڑی بی تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ نہیں بیٹا، یہی کوئی 30-50 روپے کے کپڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان سے میں حیرت زدہ ہو گیا۔ پولیس کے سپاہی نے، جس کو اسی دن تنخواہ ملی تھی،
اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 کے روپے کے 3 نوٹ نکال کر اماں کو پیش کر دیے۔ بڑی بی، لو بچوں کے لیے پھر کپڑے خرید لینا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ پولیس کے اس سپاہی کو غور سے دیکھنے لگے، یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ پولیس کا سپاہی ہے یا کوئی اور۔ لوگ دو قسم کے آدمیوں سے ڈرتے ہیں، جیب کترے سے اور پولیس کے سپاہی سے۔ یہ کیسا پولیس کا سپاہی ہے؟ اس نے تو اپنے سارے مہینے کی تنخواہ ایک مصیبت زدہ عورت کی مدد کے لیے دے دی۔ اب یہ خود کیا کرے گا؟ اس کی بیوی بچے کیا کریں گے؟ غریبوں کی کوٹھیاں نہیں ہوتیں، کاریں نہیں ہوتیں، غریبوں کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ غریبوں کی جائیداد ہیں۔ بچے غریبوں کی فصل ہیں۔ اس سپاہی کے بے شمار بچے ہوں گے۔ وہ اس مہینے اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ میں کچھ فاصلے پر کھڑا چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بجٹ کے بغیر کسی کی مدد نہیں کرنا پسند کرتا۔ جب میں اپنے بجٹ کی اجازت کے بغیر سینما نہیں دیکھ سکتا تو اپنے بجٹ کی اجازت کے بغیر کسی کی مدد کیوں کروں؟ لیکن پولیس کا یہ سپاہی بڑا سادہ لوح ہے۔ اس کی زندگی بجٹ اور بیلنس شیٹ میں کہاں تلتی ہے؟ اس نے تو چپ چاپ جذبات کا جام شہادت پی لیا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی نزدیکی نے مجھ پر بہت بڑا اثر کیا۔ میں نے 10 روپے کے 6 نوٹ نکال کر اماں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، بڑی بی، لو، شاید ان روپوں سے باقی کنبے کے کپڑے بھی بن جائیں۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ 60 روپے تو مجھے ایک کنجوس ایڈیٹر نے ایک افسانے کے معاوضے میں بڑی مشکل سے دیے تھے اور مجھے ان کی سخت ضرورت تھی۔ ایک تماشائی نے آگے بڑھ کر کہا، اور بڑی بی، یہ 5 روپے میری طرف سے ہیں۔ کھانے کا ڈبہ خرید لینا اور ہوٹل سے اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے جانا۔ ایک میلے کچیلے کپڑے والے شخص نے اپنی بیڑی کی ڈبیا سے 8 آنے نکال کے کہا، اور اماں، یہ ملیر کے لیے بس کا کرایہ ہے۔ بڑی بی کے ہاتھوں میں نوٹ تھے اور منہ میں دعائیں۔ یکایک ایک شخص ہجوم میں گھس آیا اور اماں سے مخاطب ہو کر بولا، ماں، یہ تھیلا تمہارا ہے؟ بڑی بی خوشی سے اچھل پڑی، ہاں بیٹا، یہ میرا ہی ہے، اگلے سٹاپ سے بس کنڈکٹر نے بھیجا ہے۔ ہجوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی بی نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹوں، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی ہے۔ یہ پیسے واپس لے لو اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 10 کے 3 نوٹ ٹریفک پولیس کے سپاہی کی طرف بڑھائے۔ ٹریفک پولیس کے سپاہی نے کہا، بڑی بی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بی نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا جس نے اسے 5 روپے دیے تھے۔ اس نے کہا، بڑی بی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 8 آنے اس میلے کچیلے شخص کو واپس کرنے کی کوشش کی جس نے بیڑی کی ڈبیا سے نکالے تھے۔ اس میلے کچیلے شخص نے کہا، بڑی بی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 10 روپے کے 6 نوٹ میری طرف بڑھائے۔ میں نے کہا، بڑی بی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور نہیں تو ماشاءاللہ اللہ کا نام کچھ بھی لکھ دیں اور پیارے پیارے کمنٹس کیجیے گا پلیز۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا پلیز۔
اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔